اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک امت کو لے کے جا رہے ہیں کہ بھائی ان کے مزاج کے اندر فطری طور پر کیا ٹیڑھا پن ہے اور خوبصورتی بھی اسی کے اندر ہے، لہذا اگر ان سے غلطی ہو جائے ٹھک ٹھک کر کے فوراً طلاق نہ دو، ان کے ساتھ نبھا کر رکھو جیسے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے نبھا کر رکھی۔ آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے تھے، اس لیے کہ دانت صاف ہوں، اس سے بھی بہت زیادہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی عورتوں نے جب زنا کیا، اس میں زنا جو عام ہوا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے شوہر دانت صاف نہیں کیا کرتے تھے، منہ سے بدبو آتی تھی، وہ کراہت محسوس کرتی تھی کہ اس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، میں ایسے مرد کے کیسے قریب جاؤں۔ لیکن یہاں تو ماشاءاللہ دونوں ہی گٹکے کھاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی یہ بات؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، آپ علیہ السلام گھر کا کام خود کرتے، اپنے جوتے خود سی رہے، بکری کا دودھ خود دھو کر کیا کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، آپ علیہ السلام نکال رہے ہیں، خود کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابر بھی اس طرح ہے کہ گھر کا جھاڑو خود لگا رہے ہیں، گھر کا کام خود کر رہے ہیں، بعض تو آٹا بھی خود گوندتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا کسی ایک ہمارے مولوی صاحب کراچی شورا کے ہیں، وہ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ آٹا بھی خود، اس طرح یہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں گھر کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ کیا، اس سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے پیار اور انس پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بھائی یہ معاملہ ہے کہ وہ گھر میں اگر جاؤ تو بیوی کو سلام کرنا غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، خصوصاً ہمارے علاقوں میں غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ایک پٹھان بھائی وہ 4 مہینے کے لیے ہے، ان کو بتایا گیا بھائی بیوی کو سلام کرنا غیرت والے محمد نے سکھایا ہے، نبی سے بڑھ کر غیرت کس کی ہوگی، اس نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ گھر میں آئے، بیوی کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بیوی کبھی ایک کمرے میں چھپ رہی ہے، کبھی کہ یہ سٹیا گیا ہے، یہ پاگل ہو گئے، اس کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے یہاں تو مرد عورتوں کو سلام نہیں کرتے، یہ کیا ہو گیا ہے بھائی، آج سورج نکلا کہاں سے ہے؟ اس نے کہا اللہ کی بندی وہ غلط طریقہ تھا، صحیح طریقہ یہ ہے کہ بیویوں کو سلام کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ گل سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ اب یہ جو کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہ 4 مہینے کے اعتبار سے کہ 4 مہینے تک اگر اس نے یہ قسم کھائی اور قریب نہیں ہے طلاق ہو جائے گی، اس میں ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جس عورت کے خاوند کا انتقال ہو تو 4 مہینے 10 دن گزارے گی، اگر پریگنٹ نہ ہو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، آگے تفصیل سے بات آئے گی۔ اور اگر کسی نے بیوی کو طلاق دی تو 3 ماہواری ہیں، آگے وہ بھی بات آ رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ 4 مہینے والا معاملہ، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ بنانے والے ہیں بندوں کو، جس طرح مرد کو ضرورت ہوتی ہے اپنے جذبات کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کی، اسی طرح خاتون کو بھی ضرورت ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ 4 مہینے ہی صبر کر سکتی ہے، 6 مہینے کر سکتی ہے۔ تو شریعت نے بھی کہا 4 مہینے تک، اس کے بعد آزاد عورت، تاکہ وہ خود کیا ہے پھر وہ عدت گزارے گی، اس کے بعد کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ یہ عورت حرام کام میں مبتلا ہو جائے، زنا میں مبتلا ہو جائے۔ اس میں ایک نقطے کی بات عرض کرنے لگا ہوں جو ہمارے اکابر نے تفاسیر کے اندر لکھی ہے۔ اس سے پہلے یہاں وہ بات یہ عرض کر دوں، حضرت عمر رضی اللہ، اس سے زیادہ دین پر چلنے والا کون ہوگا بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اور یہ پوچھنے کیا پوچھا کہ عورت اپنے خاوند کی بنا اور اس کے بغیر کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے، اور اس کی حاجت کیا پیش آئی؟ اس کی حاجت یہ پیش آئی کہ امیر المومنین تھے، وہ لوگوں کے رونے کو دیکھتے نہیں تھے، ہمارے امیر المومنین لوگوں کے ہنستے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں، یہ لوگوں کی چیخوں کو سن کر ان کو مزہ آتا ہے، اور وہ امیر المومنین لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھتے تو باغ باغ ہو جاتے تھے۔ وہ امیر المومنین رات کو گشت کرتے تھے، نکلتے تھے، لوگوں کی حالت دیکھا کرتے تھے کہ کون کس حالت کے اندر ہے، کہ عمر کی امداد کی ان کو ضرورت ہے تو عمر ان کا خادم بن کر ان کی مدد کرے گا۔ یہ ریاست مدینہ ہے۔ تو ایک گھر سے ایک عورت کے اشعار سنے، وہ اشعار پڑھ رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر اپنے شوہر یاد آیا، اور حق ہے شوہر کو یاد کرنا کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں جس مرحلے سے میں گزر رہی ہوں، جس لمحے سے میں گزر رہی ہوں، تو میں زنا کر لیتی،
لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان۔ یاد رکھیں میرے محترم، جہاں غربت عام ہوگی وہاں زنا عام ہوگا، اور یہ بدبخت ہے ہی ایسے خبیث جن کو نبی کی ختم نبوت کی فکر نہیں، ان کو غریب کے چولہے کی کیا فکر ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ پریشان ہو گئے۔ معذرت چاہتا ہوں یار، جب سے یہ الٹی سیدھے حرکتیں آئی انہوں نے ہماری زبانیں خراب کر دی، خدا کی قسم، جب سے الٹی سیدھے حرکتیں شروع کی انہوں نے ہمارا مزاج خراب کر دیا، مزاج نہیں تھا اس طرح، معذرت چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے پاس ہے۔ دیکھیں شریعت کے بارے میں کسی سے مسئلہ پوچھنا یہ حیا کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ، ان کا زمانہ خلافت ہے، ان سے پوچھا بیٹی آپ مجھے مسئلہ بتائیں کہ بیوی اپنے شوہر کے بغیر کتنے عرصے تک اپنے کو کنٹرول رکھ سکتی ہے، صبر کر سکتی ہے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتی ہے؟ انہوں نے بھی ٹھک کر کے بتا دیا ابا جی 4 مہینے یا 6 مہینے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت عمر نے اسلامی فوجوں میں یہ فرمان جاری کیا کہ میں آج کے بعد کسی فوجی کو 6 مہینے سے زیادہ نہیں روکوں گا، 6 مہینے ہو جائے سرکاری سطح پر اس کو اتنی چھٹیوں کا اعلان ہے، وہ گھر آئے اپنی بیوی کے پاس آئے۔ اور یاد رکھیں، میں آپ کو اگلی بات میں نام اس لیے نہیں عرض کرتا ہوں کہ اس صوبے کے کچھ ساتھی ہمارے یہاں، ہم تو سب صوبے والے ایک ہیں بھائی، ہم ایک صوبے کے نہیں، ہمارا پورا پاکستان ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے۔ لیکن حالات اس لیے بتاؤں کہ بتانے والا مرد قلندر مفتی رشید احمد لدھیانوی تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس علاقے کے بارے میں کہا کہ جس علاقے کے اکثر مرد باہر گزارتے ہیں زندگی، 3 سال، 8 سال، 10 سال باہر گزارتے، 10 سال بعد آتے ہیں، بعض فخر کرتے ہیں ہم نے 10 سال بعد کیا ہے، ہم کیا ہے ہانگ کانگ سے آئے ہیں، ہم کہاں دبئی سے آئے ہیں، 10 سال بعد آئے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس علاقے کی عورتیں زنا کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے بھی جذبات ہیں، تم نے دنیا کمانے کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اس بیچاری کی فطری جو چیزیں ہیں تم نے اس کے اوپر کیا ہے، تم نے مٹی ڈالی ہے، وہ بیچاری کیا کرے، اس کے جذبات ہیں۔ اور یہ زمانہ، یہ خطرناک زمانہ، اس زمانے میں تو نمرودی آگے گلی گلی، بلڈنگ جگہ جگہ لگی ہوئی ہے بھائی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں گارنٹی سے کہتا ہوں جس علاقے، جس صوبے کے لوگ اکثریت باہر ہوں اتنے عرصے، لمبے عرصے تک، وہ تو پتہ نہیں کیا کریں گے، ان کی بیویاں بیچاری بس کیا ہے، بھینسوں کو چارہ دو، گھر کی صفائی کرو، اور گوبر کو کیا کر دو، اس کو کیا لگاؤ، اس سے کیا، اس کو اپلے کہتے ہیں، اس سے پھر کیا ہے ہانڈی روٹی پکاؤ، بس یہ کام۔ تو اس کے کیا اندر کے جذبات نہیں ہوں گے بھائی؟ ہمارا جو اپنا علاقہ ہے، ہمارا جو گاؤں ہے، یقین کریں وہاں بھی مادیت ہی مادیت ہے، اس لیے تو ہم جاتے ہی زیادہ نہیں ہیں۔ جب بھی جائیں ان کو پتہ جی مولوی صاحب بن گئے۔ اور آج کل ہمارے زمانے میں مولوی کس کو کہتے ہیں؟ 1 نمبر کا مولوی جس کو تعویذ آتے ہیں، اس کو جنات بھگانا آتا ہو، جادو ٹونے کے کیا ہے وہ کاٹ کے ماہر ہوں، یعنی اس کو مولوی صاحب کا نام دیا۔ یہ مولوی صاحب نہیں، یہ کام تو ہندو بھی کر سکتے ہیں بھائی، یہ روحانی علاج تھوڑی ہے، روحانی علاج اس کو تھوڑی کہتے ہیں، یہ جسمانی علاج ہے۔ تو جسمانی علاج میں جس طرح مسلمان ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو یہ روحانی علاج تھوڑی ہے۔ وہ ہم گئے ایک جگہ اپنے علاقے میں، وہاں پہنچے ہمارے اپنے کزن کے پاس، تو خواتین کی جو ہے نا وہ فرمائشیں آنا شروع ہو گئی، میرے بیٹے کے لیے دعا کرو کوئی تعویذ دونوں تاکہ وہ ہانگ کانگ چلا جائے۔ یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے، بس بچے نے جانا ہے باہر، اس کی بیوی سڑتی رہے یہاں، بس اس کو لباسوں میں، کپڑوں میں، اس کو کیا ہے، اس کو بس تسلیاں دیتے رہیں، کپڑے دے کر ٹرخاتے رہیں۔ ارے بھائی اس کی اپنی اندر کی طلب اور ضروریات بھی تو ہیں۔ اس لیے شریعت نے فرمایا کہ 4 مہینے، ہاں ایک عورت اگر اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہے، قانون سے ہٹ کر یہ اخلاقی چیز ہے کہ جی، جیسے کہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ 1 سال کے لیے تبلیغ میں گیا بھائی، بیوی کیا کرے گی؟ تو 10 سال کے لیے دبئی میں جاتا ہے، تیرے اوپر اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہوتا، یہ تو 1 سال کے لیے گیا ہے۔ تو ان چاہیے کہ اپنی بیوی کا ذہن بنائے، ذہن سازی کرے، اپنے حق سے اچھے انداز سے خود دستبردار ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، تو سال لگا کے آگے، تو 10 سال لگانے جا رہا ہے، سال تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایک دفعہ لگ گیا، یہ تو 10 سال کے بعد آتا ہے اور فخر کرتے ہیں میں چیمپئن بن کر آگے ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں۔ اس لیے میرے محترم، شریعت کے اصولوں پر انسان اگر زندگی گزاریں، زنا ایسے ختم ہوں گے، بدکاریاں یوں اپنی موت آپ مریں گی۔
اس لیے شریعت نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان جاری کیا کہ 4 سے 6 مہینے تک تو ایک فوجی بارڈر پر لشکر میں رہ سکتا ہے، اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ وہ چند دن اپنے گھر آئے اور گھر آ کر اپنے بیوی بچوں کے پاس رہے۔ اب بتاؤ، جب بیوی کو شوہر اپنا وقت دے گا، اس کی ضروریات کا خیال کرے گا، وہ بیوی پاگل ہے کہ کسی اور مرد کے ساتھ کیا کرے بھائی، تعلقات کو نبھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی اس اصول پر کیا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی ایک دو باتیں عرض کرنی ہے کہ یہ جمعے کو جو میں نے بات عرض کی تھی کہ پریس کلب جائیں گے اور وہاں ایک قادیانی نواز، خبیث قسم کا قادیانی، بدبودار قسم کا قادیانی، سکہ بند قادیانی